السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ آج آپ سب لوگوں کے واسطے بہت ہی پیاری چیز اور بہت ہی زبردست عنوان لے کر حاضر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات انشاءاللہ ان تمام باتوں کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے۔ دیکھیے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان بنایا، اہل اسلام بنایا۔ تو ابھی ہم رمضان مبارک کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے گزر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کی آج 17 تاریخ ہے۔ 17 تاریخ بہت ہی پیاری تاریخ، مبارک تاریخ ہے۔ 17 تاریخ کو اسلام کا بہت بڑا معرکہ، اسلام کی بہت بڑی جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے، وہ جنگ ہوئی تھی۔ حالت روزہ میں 313 صحابہ کرام نے اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، دین کی بقا کے واسطے، دین کی حفاظت کے واسطے اپنے جنگ لڑا تھا اور میدان جہاد میں قدم رکھا تھا۔ تو جتنے صحابہ کرام اس میں شریک ہوئے تھے، وہ سب کے سب اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے مقبول ہیں، محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں رہتے ہی جنت کی سند عطا فرما دیا کہ اے صحابہ، تمام کے تمام تم جنتی ہو، جنہوں نے میرے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جنگ بدر میں شریک ہوئے اور شریک ہو کر کے فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لہراتے ہوئے آپ نے الحمدللہ کامیابی اور کامرانی حاصل فرمایا۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام تھے۔ مسلمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس حالات بہت نازک تھے، غریبی کا حال تھا، ابتداء اسلام تھا، اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے پاس تیاریوں کے اعتبار سے بہت کم تیاریاں تھے۔ اونٹ اور جو ہاتھی اور گھوڑے گنے چنے تعداد میں، تلواریں، نیزے، بھالے بالکل گنے چنے تعداد میں، تعداد کے اعتبار سے صرف 313 ہیں۔ اور ادھر سامنے کفار مشرکین یہود و نصارہ کی فوج جو ہے ہزاروں کی تعداد میں، سووں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس اونٹ تھے، بھالے تھے، نیزے تھے، تلواریں تھے، سب کچھ تھے۔ مسلمانوں کے پاس گنے چنے تعداد میں تلوار، نیزے، بھالے، اور لوگ بھی کتنے؟ 313۔ تو اس کا یہ جب عقل کے اعتبار سے جب موازنہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کے مقابلے میں چند لوگ، اور ادھر کچھ تیاری نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، اور کفار مشرکین کے پاس بے شمار تیاریاں ہیں، مگر صحابہ کا ایمان الحمدللہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ اسباب پر زیادہ تکیہ نہیں کرتے تھے، اسباب کو دیکھا نہیں کرتے تھے، حالات کو دیکھا نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایمان اللہ کی ذات پر کامل تھا، رسول اللہ کی ذات پر کامل ایمان تھا، رسول اللہ کی محبت میں وہ سرشار ہو چکے تھے، وہ عاشق رسول تھے، حضور کی ذات پر ہمیشہ لبیک کہنے والے صحابہ کرام تھے۔ تو وہ لوگ اسباب کو انہوں نے نہیں دیکھا، حضور کی دعوت کو انہوں نے دیکھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا منظر 4 پارے میں سورہ آل عمران میں بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بدر کے مقام پر مدد فرمایا جبکہ تم بے سر و سامانے کے عالم میں تھے، یعنی تمہارے پاس نہ کچھ تیاریاں تھے، نہ تمہارے پاس وہ ساز و سامان تھے، نہ تم جنگ کرنے کے قابل تھے، مگر اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمایا۔ تو پھر آگے آیت پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، جب آقا دو عالم سرور کائنات تم سے فرما رہے تھے، مومنوں سے فرما رہے تھے، اے مومنوں، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے واسطے 3000 فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری مدد فرمایا؟ کیا یہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ پھر آگے 3000 فرشتوں کی تذکرہ پہلا آیا، پھر اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمددکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمایا۔ تو آپ تک مجھے یہ بات پہنچانا ہے کہ جنگ بدر میں بے سار و سامانی کے عالم کے باوجود بھی جب ایمان صحابہ کرام کا مضبوط تھا، یقین مضبوط تھا، اللہ کے رسول کی بات پر انہوں نے یقین کا سہارا لیتے ہوئے جب جنگ کے میدان میں جاتے ہیں
تو اللہ کی پیاری مدد آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امید سے زیادہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھنا، کبھی بھی تیاریاں کو نہیں دیکھنا، کبھی بھی دشمن کی طاقت کو نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کی ذات پر جب ہمارا کامل یقین ہوتا ہے، رسول اللہ کی ذات پر ہمارا کامل بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں قرآن پر بھروسہ ہوتا ہے، قدرت الہی پر بھروسہ ہوتا ہے، یقیناً کامیابی مسلمانوں ہی کی ہوگی، کامیابی اہل ایمان کی ہوگی۔ لہٰذا یہ جنگ بدر کا جو منظر ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جنگ بدر کے سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں مومن کامل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ صحابہ، سخت دھوپ ہے، روزے کا عالم ہے، حالت روزہ میں 17 رمضان کے وقت جنگ لڑ رہی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ صحابہ کرام جیت جائیں، کامیاب ہو جائیں، مگر عشق یہ کہتا ہے اگرچہ اتنے تعداد کم ہو اور حالات اور ساز و سامان کم ہو جائیں اور لوگ کم ہو جائیں، مگر کامیابی مسلمانوں ہی کی ہوگی، کیونکہ مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے، مسلمان رسول اللہ کی بات پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا جب ابرہہ کا لشکر کعبہ کو ڈھانے کے واسطے آیا تھا تو مسلمانوں کے پاس مسلمان اس کم تعداد میں تھے، اہل ایمان توحید والے کم تھے، تو جب ابرہہ کا لشکر ڈھانے آیا تھا، حضرت عبد المطلب کا دور تھا، صحابہ کرام کا بھی نہ دور تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آمد ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، انہوں نے کعبہ کے پاس آ کر کے کہا، یا اللہ یہ کعبہ تیرا مقدس گھر ہے، اس گھر کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ ابرہہ کا لشکر کا مقابلہ کر سکیں، ابرہہ کا لشکر کا مقابلہ کر سکیں، تیرے گھر کی حفاظت تو ہی فرما لے، تیرے گھر کی حفاظت تو ہی غیبی طور پر فرما لے۔ اتنا کہہ کر کے دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کے قریب آتا ہے، ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، ادھر کعبہ ہے، ادھر ابرہہ کا لشکر ہے، بڑا لشکر بڑے شان کے ساتھ، بڑے آن بان کے ساتھ ابرہہ کا لشکر جب آتا ہے، اللہ اکبر، غیب کی مار دیکھیے، اللہ کا انتظام دیکھیے، قدرت دیکھیے، الحمدللہ۔ ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کے واسطے نہ کوئی فوج آئی، نہ کوئی لشکر آئی، نہ کوئی ساز و سامان آئے، نہ کوئی تلوار چلی، نہ کوئی نیزے آئے، نہ کوئی بھالے آئے، چھوٹے سے ابابیل پرندے جن کے چونچوں میں چھوٹا سا کنکر تھا، ایک کنکر کے ذریعے سے ابابیل کے پورے لشکر کو ختم کر دیا گیا، اور ابابیل کے ساتھ جتنے بھی وہ ابابیل پرندوں کے ساتھ جب جو ایک کنکر تھا، اس کنکر کے ذریعے سے جتنے اصحاب فیل تھے، ابرہہ کا جتنا بڑا لشکر تھا وہ لشکر ختم ہوا، اور اس کے بعد ان کے ہاتھی بھی ختم ہو چکے، ان کے ایک ہی کنکر میں سوار بھی ختم، سواری بھی ختم۔ یہ ہے قدرت کا انتظام۔ تو میں آپ تک یہی بات پہنچانا چاہوں گا میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کی مدد آتی ہے، جب اللہ کا رحم ہوتا ہے، جب اللہ کی قدرت کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو عقلیں خاموش ہو جاتے ہیں، عقلیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب ایسے عجیب و غریب حالات آ جائیں، جب ظالم ظلم کی انتہا کرے، جب ظالم مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دے، اور آج کے حالات میں بدبخت لوگ، دشمن لوگ، ظالم لوگ، کفار مشرکین لوگ تم تراق کے ساتھ، بڑے پلاننگ کے ساتھ، بڑے منصوبے کے ساتھ مسلمانوں کو حیران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پریشان کر رہی ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کے مزارات پر حملہ، خانقاہوں پر حملہ، مسجدوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خانقاہوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے آستانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، جتنا ہو سکے تدبیر کریں، اور اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدر میں مسلمانوں کی مدد کیا تھا، اور ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد فرمایا تھا، اسی طریقے سے وہ مدد ہمیں بھی آئے گی۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے اسلام والو، اے اہل ایمان، نہ کبھی تم کمزور ہونا، نہ کبھی تم غمگین ہونا، انشاءاللہ کامیاب تم ہی رہو گے، غالب تم ہی رہو گے، فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی، اگر تم اہل ایمان بن کے رہو گے، اگر تمہارا ایمان سلامت رہے،
اگر تمہارا اللہ کی ذات پر کامل یقین رہے انشاءاللہ مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو میں اپنی بات کو آخر چند باتوں کے ذریعے سے بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ 313 صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر موت کو گلے لگانے کے واسطے تیار ہو گئے، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، حضور کے عشق میں تیار ہو گئے، تو وہ صحابہ کرام کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کو امید سے زیادہ کامیابی عطا فرمایا، اور وہ صحابہ کرام جنگ بدر میں کامیاب ہوئے، ہزاروں کے لشکروں کو انہوں نے تہ تیغ کیا، اور کامیابی کا صحرا ان کے سروں پر رہا میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں۔ لہٰذا وہ صحابہ کرام کی ہم یاد منائیں، وہ صحابہ کرام کے ہم چرچے کریں، اور 313 صحابہ کرام کی لسٹ آپ کو مل جاتی ہے، کئی جگہ مل جاتی ہے، اگر آپ کو نہیں ملتی ہے تو گوگل میں سرچ کریں اصحاب بدر کے نام بول کے، اصحاب بدر کے آپ کو نام 313 صحابہ کرام کے نام آ جائیں گے۔ وہ صحابہ کرام جنتی صحابہ ہیں، بڑا مقام بڑا مرتبہ ہے ان صحابہ کرام کا، لہٰذا ان کے وسیلے سے ہم دعا کریں، ان کے نام پڑھ کر کے دعا کریں۔ جس گھر میں مشائخ کرام صوفیاء کرام نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ جس گھر میں 313 صحابہ کرام کے نام کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس کا تلاوت ہوتی ہے اور ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، اس گھر میں کبھی چوری نہیں ہوتی، اس گھر کو کبھی آگ نہیں لگتی، وہ گھر آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور 313 مقدس صحابہ کرام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ ارے جب صرف مقدس 1 2 3 صحابہ کرام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ تو 313 مقدس صحابہ کرام ہیں جن کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی تم اقتداء کرو گے تو ہدایت یافتہ بن جاؤ گے اور کامیاب و کامران رہو گے۔ اور صحابہ کرام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر ایک مٹھی گیہوں یا ایک مٹھی جو گیہوں کی طرح ایک اناج ہوتا ہے، وہ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے پہ خیرات کر دے، اور غیر صحابی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، حضور فرماتے ہیں میرے آقا دو عالم سرور کائنات فخر موجودات تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ میرے ایک صحابی کا ایک مٹھی جو ایک احد پہاڑ کے سونے کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک پہاڑ سونا ایک طرف ہے، میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا ایک طرف ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا، عام صحابہ کا یہ مقام ہے۔ بدر کے صحابہ کا مقام الحمدللہ اور اونچا ہے اور بلند و بالا ہے، کیونکہ انہوں نے سرکار کی محبت میں روزے کی حالت میں 313 صحابہ کرام ہزاروں کے مقابلے میں جنگ کیا تھا، تو لہٰذا ان کے نام سے ہم 17 رمضان کو فاتحہ خوانی کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں اور ان کے چرچے کریں، ان کے تذکرے کریں، اور ان کے ذریعے سے الحمدللہ ہم جب دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو بحال فرمائے گا، ہم پر کرم فرمائے گا، ہم پر رحم فرمائے گا۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگوں سے انشاءاللہ ان تمام باتوں پر آپ غور کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے سارے مسلمان مل کر کے اتحاد کا جب ہم ثبوت پیدا کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باطل طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج ہم انتشار کے شکار ہیں، آج چھوٹے موٹے معاملات میں ہم منتشر ہوتے جا رہے ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات کی وجہ سے آج ہم ٹوٹے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ باطل طاقتیں اپنے سارے اختلافات کو بھلا کر کے متحد ہیں، مگر آج ہم کئی ایک اعتبار سے ہم ٹوٹ رہی ہیں، کئی ایک اعتبار سے ہم الگ الگ ہیں، جس کی وجہ سے اس کا غلط فائدہ وہ اٹھا رہی ہیں۔ لہٰذا جب یوں کہیے کہ وہ لوگ ہر اعتبار سے متحد ہیں اور ہم ہر اعتبار سے مختلف ہوتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا آج ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر کے اللہ کی بارگاہ سے سچے دل سے دعا کریں گے، اور خاص کر کے سجدے کے حالات میں جا کر کے جب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فیضان اہل بیت،
فیضان پنجتن جاری فرمائے گا، فیضان اصحاب بدر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری غیبی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو 17 رمضان کی برکت رحمت نصیب فرما، رمضان کی ساری برکت رحمت نصیب فرما، رمضان کی برکتوں کے صدقے، تہجد کی برکتوں کے صدقے رب ذوالجلال ہمارے سارے حالات کو بحال فرما، دشمنان اسلام گستاخان رسول کو مولا کیفر کردار تک پہنچا، اور مسلمانوں کی قدم قدم پر کامیابی کامرہ نصیب فرما، مسلمانوں کو جگہ بجگہ کامیابی کامرہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔